لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا نہ کرنا اچھا جانا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد کے بعد فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں؟ اللہ کی قسم، میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6101۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو کہتا ہے کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ اور اکرمہ بن عمار نے یحییٰ سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن یزید نے کہا، انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6103۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6104۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے ان سے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی جھوٹ موٹ قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جس کی اس نے قسم کھائی ہے، اور جس نے کسی چیز سے خودکشی کر لی تو اسے جہنم میں اسی سے عذاب دیا جائے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6105۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نماز میں سورہ بقرہ پڑھی، اس پر ایک صاحب جماعت سے الگ ہو گئے اور ہلکی پڑھی۔ جب اس کے متعلق معاذ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو کہا وہ منافق ہے۔ معاذ کی یہ بات جب ان کو معلوم ہوئی تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ محنت کا کام کرتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں کو خود پانی پلاتے ہیں۔ حضرت معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، اس لیے میں نماز توڑ کر الگ ہو گیا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، جب امام ہو تو سورہ اقرا والشمس وضحاہا اور سبح اسم ربک الاعلی جیسی سورتیں پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6106۔ زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے لات و عزیٰ کی یا دوسرے بتوں کی قسم کھائی تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور جس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے بطور کفارہ صدقہ دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6107۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جو چند سواروں کے ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر کہا، آگاہ ہو، یقیناً اللہ پاک تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسم کھاؤ،
پس اگر کسی کو قسم ہی کھانی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6108۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے پردہ پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو یہ صورتیں بناتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6109۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں صبح کی نماز جماعت سے فلاں امام کی وجہ سے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو نصیحت کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جتنا غصے میں دیکھا ایسا میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کچھ لوگ نماز با جماعت پڑھنے سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں، پس جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے مختصر پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا، کوئی کام کاج والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6110۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے مسجد میں قبلے کی جانب منہ کا تھوک دیکھا، پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور غصہ ہوئے، پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6111۔ مبعث کے غلام یزید نے خبر دی، انہیں زید بن خالد جہنی نے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ، راستے میں گری پڑی چیز جسے کسی نے اٹھا لیا ہو، کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، سال بھر تک لوگوں سے پوچھتے رہو، پھر اس کا سر بندھن اور ظرف پہچان کر رکھ اور خرچ کر ڈال، پھر اگر اس کے بعد اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے واپس کر دے۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھولی بھٹکی بکری کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لا، کیونکہ وہ تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہوگی۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھویا ہوا اونٹ؟ بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا راوی نے یوں کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے، وہ کبھی نہ کبھی اپنے مالک کو پالے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6112۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخوں یا بوریے سے ایک مکان چھوٹے سے حجرے کی طرح بنا لیا تھا، وہاں آ کر آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ چند لوگ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی، پھر سب لوگ دوسری رات بھی آ گئے اور ٹھہرے رہے، لیکن آپ گھر ہی میں رہے اور باہر ان کے پاس تشریف نہیں لائے۔ لوگ آواز بلند کرنے لگے اور دروازے پر کنکریاں ماری تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اور فرمایا، تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ نماز پڑھتے رہو تاکہ تم پر فرض ہو جائے؟ اس وقت مشکل ہوگی، دیکھو تم نفل نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھا کرو، کیونکہ فرض نمازوں کے سوا آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6113۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6114۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا، ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے
اس سے کہا کہ سنتے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا میں دیوانہ ہوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6115۔ ابو بکر نے خبر دی جو ابن عیاش ہیں، انہیں ابو حسین نے، انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ ہوا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6116۔ عمران بن حسین نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر بشیر بن کعب نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے، حیا سے سکنیت حاصل ہوتی ہے۔ عمران نے ان سے کہا میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اپنی 2 ورقے کتاب کی باتیں مجھ کو سناتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6117۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو، گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6118۔ ابو سعید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6119۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6120۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حق بات سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر عورت منی کی تری دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6121۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس سرسبز درخت کی ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ صحابہ نے کہا یہ فلاں درخت ہے، یہ فلاں درخت ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ میں نوجوان تھا اس لیے مجھ کو بولتے ہوئے حیا آئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور اسی سند سے شعبہ سے روایت ہے کہ کہا ہم سے حبیب بن عبد الرحمن نے، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کیا، اور یہ اضافہ کیا کہ پھر میں نے اس کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6122۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا اور عرض کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے نکاح کی ضرورت ہے؟ اس پر انس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بولی وہ کتنی بے حیا تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تم سے تو اچھی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6123۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں سعید بن ابی بردہ نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں شہد سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے بتا کہا جاتا ہے، اور جو سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے مزر کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 6124۔ ابو تیاح نے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6125۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ ان میں آسان چیزوں کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت و حد کو توڑتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے بدلہ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6126۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ازرق بن قیس نے کہ احواز نامی ایرانی شہر میں ہم ایک نہر کے کنارے تھے جو خشک پڑی تھی۔ پھر ابو برزہ اسلمی صحابی گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا، آخر اس کے قریب پہنچے اور اسے پکڑ لیا، پھر واپس آ کر نماز قضا کی۔ وہاں ایک شخص خارجی تھا، وہ کہنے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، اس نے گھوڑے کے لیے نماز توڑ ڈالی۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر آئے اور کہا، جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں کسی نے مجھ کو ملامت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر یہاں سے دور ہے، اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھر رات تک بھی نہ پہنچ پاتا۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان صورتوں کو اختیار کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6127۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف مارنے کو بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بھرا ہوا بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6128۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر نامی سے مزاحن فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری نغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6129۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میری بہت سی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6130۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلا لو، یہ اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایا تھا اور پھر اتنی نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ کے اعتبار سے وہ شخص سب سے برا ہے جسے لوگ اس کی بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6131۔ ایوب نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں دیباج کی چند قبائیں آئیں، ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبائیں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیں اور ایک مخرمہ کے لیے باقی رکھی۔ جب مخرمہ آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ ایوب نے کہا، یعنی اپنے کپڑے میں چھپا رکھی تھی۔ آپ مخرمہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے تکمے یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے
کیونکہ وہ ذرا سخت مزاج آدمی تھے۔ اس حدیث کو حماد بن زید نے بھی ایوب کے واسطے سے روایت کیا مرسلات میں، اور حاتم بن وردان نے کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، اور ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبائیں تحفے میں آئیں، پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6132۔ عقیل نے بیان کیا ان سے زہری نے، ان سے ابن مسیب نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6133۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ میری خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں یہ صحیح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کر اور سو بھی، روزے بھی رکھ اور بلا روزے بھی رہ، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ اس طرح زندگی بھر کا روزہ ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سختی چاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر ہفتے 3 روزے رکھا کر۔ بیان کیا کہ میں نے اور سختی چاہی اور آپ نے میرے اوپر اور سختی کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھ۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن روزہ 1 دن افطار، گویا آدھی عمر کے روزے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6134۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں سعید بن ابی سعید مقبری نے، انہیں ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کی خاطرداری بس 1 دن اور رات کی ہے، اور مہمانی 3 دن اور راتوں کی۔ اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6135۔ سفیان نے بیان کیا ان سے ابو حسین نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6136۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تبلیغ وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں اور راستے میں ہم بعض قبیلوں کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہم سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر اترو اور وہ جیسا دستور ہے مہمانی کے طور پر تم کو کچھ دیں تو اسے منظور کر لو، اگر نہ دیں تو مہمانی کا حق قاعدے کے موافق ان سے وصول کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6137۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6138۔ ابو عمیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عون بن ابی جحیفہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ عنہم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مرتبہ سلمان
ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لائے تو ام دردہ رضی اللہ عنہ کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے؟ وہ بولی تمہارے بھائی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ابو دردہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے، میں روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بولے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہ کھائیں۔ چنانچہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا۔ رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ سلمان نے کہا کہ سو جائیے۔ پھر جب آخری رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھیے۔ بیان کیا کہ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلا شبہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، پس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے۔ ابو جحیفہ کا نام وہب السوائی ہے، جسے وہب الخیر بھی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6139۔ سعید جریری نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کی میزبانی کی اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مہمانوں کا پوری طرح خیال رکھنا، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، میرے آنے سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ چنانچہ عبد الرحمن کھانا مہمانوں کے پاس لائے اور کہا کہ کھانا کھائیے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے گھر کے مالک کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ مہمانوں نے کہا جب تک ہمارے میزبان نہ آ جائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہماری درخواست قبول کر لیجئے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے تک اگر آپ لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہو گئے تو ہمیں ان کی خفگی کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے اس پر بھی انکار کیا۔ میں جانتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ پر ناراض ہوں گے، اس لیے جب وہ آئے میں ان سے بچنے لگا۔ انہوں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا کیا؟ گھر والوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو پکارا، میں خاموش رہا۔ پھر انہوں نے پکارا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا۔ پھر انہوں نے کہا ارے پاجی، میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو باہر آ جا۔ میں باہر نکلا اور عرض کیا کہ آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں۔ مہمانوں نے بھی کہا عبد الرحمن سچ کہہ رہا ہے، وہ کھانا ہمارے پاس لائے تھے۔ آخر والد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں نے میرا انتظار کیا، اللہ کی قسم میں آج رات کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک آپ نہ کھائیں ہم بھی نہ کھائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میں نے ایسی خراب بات کبھی نہیں دیکھی۔ مہمانوں تم لوگ ہماری میزبانی سے کیوں انکار کرتے ہو؟ خیر عبد الرحمن کھانا لا۔ وہ کھانا لائے تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ پہلی حالت کھانا نہ کھانے کی قسم شیطان کی طرف سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6140۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا ایک مہمان یا کئی مہمان لے کر گھر آئے۔ پھر آپ شام ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو میری والدہ نے کہا کہ آج اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے گھر والوں کو برا بھلا کہا اور دکھ کا اظہار کیا اور قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا تو آپ نے پکارا کہ اے پاجی کدھر ہے؟ تو ادھر آ۔ میری والدہ نے بھی قسم کھا لی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گی۔ اس کے بعد مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ غصہ کرنا شیطانی کام تھا۔ پھر آپ نے کھانا منگوایا اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا۔ اس کھانے میں یہ برکت ہوئی جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بھی بڑھ جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھانا تو اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔
پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6141۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس درخت کا نام بتاؤ جس کی مثال مسلمان کی سی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑا کرتے۔ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے کہنا پسند نہیں کیا، کیونکہ مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے اکابر بھی موجود تھے۔ پھر جب ان دونوں بزرگوں نے کچھ نہیں کہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ جب میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں یہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تم نے کہا کیوں نہیں؟ اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو میرے لیے اتنا مال اور اسباب ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، صرف اس وجہ سے میں نے نہیں کہا کہ جب میں نے آپ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں کو خاموش دیکھا تو میں نے آپ بزرگوں کے سامنے بات کرنا برا جانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6144۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض شعروں میں دانائی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6145۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے اسود بن قیس نے، انہوں نے کہا کہ میں نے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ آپ کو پتھر سے ٹھوکر لگی اور آپ گر پڑے، اس سے آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا تو آپ نے یہ شعر پڑھا، تو ایک انگلی ہے اور کیا ہے جو زخمی ہو گئی، کیا ہوا اگر راہ مولا میں تو زخمی ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6146۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الملک نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعراء کے کلام میں سے سچا کلمہ البیت کا مصرع ہے، جو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب معدوم و فنا ہونے والا ہے۔ امیہ بن ابی سلط شاعر تو قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6147۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے، ان سے یزید ابن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر میں گئے اور ہم نے رات میں سفر کیا۔ اتنے میں مسلمانوں کے آدمی نے عامر بن عقور رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے کچھ شعر اشعار سناؤ۔ راوی نے بیان کیا کہ عامر شاعر تھے، وہ لوگوں کو اپنی حدیث سنانے لگے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دے سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے۔ ہم تجھ پر فدا ہوں، ہم نے جو کچھ پہلے گناہ کیے ان کو تو معاف کر دے، اور جب دشمن سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون نازل فرما۔ جب ہمیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم موجود ہو جاتے ہیں، اور دشمن نے بھی پکار کر ہم سے نجات چاہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون اونٹوں کو ہانک رہا ہے جو خودی گا رہا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عامر بن عقور رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس پر رحم کرے۔ ایک صحابی یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو عامر شہید ہوئے، کاش اور چند روز آپ ہم کو عامر سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم خیبر آئے اور اس کو گھیر لیا۔ اس گھیراؤ میں ہم شدید فاقوں میں مبتلا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر والوں پر ہم کو فتح عطا فرمائی۔ جس دن ان پر فتح ہوئی اس کی شام کو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ آگ کیسی ہے؟ کس کام کے لیے تم لوگوں نے یہ آگ جلائی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ گوشت پکانے کے لیے۔ اس پر آپ نے دریافت فرمایا، کس چیز کے گوشت کے لیے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بستی کے پالتو گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو برتنوں میں سے پھینک دو اور برتنوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گوشت تو پھینک دیں گے
مگر برتن توڑنے کے بجائے اگر دھو لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یوں ہی کر لو۔ جب لوگوں نے جنگ کی صف بندی کر لی تو عامر ابن عقو شاعر نے اپنی تلوار سے ایک یہودی پر وار کیا۔ ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس کی نوک پلٹ کر خود ان کے گھٹنوں پر لگی اور اس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ جب لوگ واپس آنے لگے تو سلمہ عامر کے بھائی نے بیان کیا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کے اعمال برباد ہو گئے کیونکہ ان کی موت خود ان کی تلوار سے ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کہا؟ میں نے عرض کیا فلاں فلاں فلاں، اور اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس نے یہ بات کہی اس نے جھوٹ کہا ہے، انہیں تو دوہرا اجر ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا کہ وہ عابد بھی تھا اور مجاہد بھی، تو عبادت اور جہاد دونوں کا ثواب اس نے پایا۔ عامر کی طرح تو بہت کم بہادر عرب میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ایسا بہادر اور نیک آدمی تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6148۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر اپنی عورتوں کے پاس آئے جو اونٹوں پر سوار جا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ام سلیم رضی اللہ عنہا انس رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس انجشا، شیشوں کو آہستگی سے لے چل۔ ابو قلابہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق ایسے الفاظ کا استعمال فرمایا کہ اگر تم میں کوئی شخص استعمال کرے تو تم اس پر عیب جوئی کرو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ شیشوں کو نرمی سے لے چل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6149۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مشرکین کی حجو کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اور میرا خاندان تو ایک ہی ہے، پھر تو میں بھی اس حجو میں شریک ہو جاؤں گا۔ حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حجو سے آپ کو اس طرح صاف نکال دوں گا جس طرح گندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور حشام بن عروہ سے روایت ہے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مجلس میں برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہ کہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو جواب دیتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6150۔ ہیثم بن ابی سنان نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حالات اور قصص کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک بھائی نے کوئی بری بات نہیں کہی۔ آپ کا اشارہ ابن رواحہ کی طرف تھا۔ اپنے اشعار میں انہوں نے یوں کہا تھا، اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت جب فجر کی روشنی پھوٹ کر پھیل جاتی ہے، ہمیں انہوں نے گمراہی کے بعد ہدایت کا راستہ دکھایا، بس ہمارے دل اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا۔ آپ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو بستر سے جدا رہتا ہے، یعنی جاگ کر، جبکہ کافروں کے بوجھ سے ان کی خوابگاہیں بوجھل ہوئی رہتی ہیں۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو عقیل نے بھی ظاہری سے روایت کیا اور محمد بن ولید زبیدی نے ظاہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6151۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے محمد بن ابی عتیق نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے، انہوں نے حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے تھے کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو جواب دو، اے اللہ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6152۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کی حجب کرو، یعنی مشرکین قریش کی، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجہم کے الفاظ فرمائے، حضرت جبریل علیہ السلام تیرے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6153۔ حنظلہ نے خبر دی، انہیں سالم نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعر سے بھرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6154۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھر جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6155۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو قیس کے بھائی افلاح میرے رضائی چچا نے مجھ سے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے میں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ ابو قیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابو قیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے۔ عروہ نے کہا کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہی سمجھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6156۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمے کے دروازے پر رنجیدہ کھڑی ہیں کیونکہ وہ حائضہ ہو گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اقرا حلقی، یہ قریش کا محاورہ ہے، اب تم ہمیں روکو گی؟ پھر دریافت فرمایا کیا تم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھر چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6157۔ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر دیا۔ میں نے سلام کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی مرحبا ہو۔ جب آپ غسل کر چکے تو کھڑے ہو کر 8 رکعات پڑھی۔ آپ اس وقت ایک کپڑے میں جسم مبارک کو لپیٹے ہوئے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کریں گے جسے میں نے امان دے رکھی ہے، یعنی فلاں بن حبیرہ کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جسے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ ام ہانی نے بیان کیا کہ نماز چاشت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6158۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے لیے ایک اونٹنی ہاں کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو کر جا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جا۔ افسوس ویلکا دوسری یا تیسری مرتبہ یہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6159۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا وہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو زناد سے، وہ اعرج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا اونٹ ہنکائے جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے دوسری بار یا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرابی ہو تو سوار ہو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6160۔ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دوسری سند
اور اس حدیث کو حماد نے ایوب سختیانی سے اور ایوب نے ابو قلابہ سے روایت کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حبشی غلام تھا، ان کا نام انجشا تھا، وہ خود ہی پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ویلکا، اے انجشا، شیشوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6161۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ویلکا، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا، اگر تمہیں کسی کی تعریف ہی کرنی پڑ جائے تو یہ کہیے کہ فلاں کا متعلق میرا یہ خیال ہے، اگر وہ بات اس کے متعلق جانتا ہو، اور اللہ اس کا نگراں ہے، میں تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نیک نہیں کہہ سکتا، یعنی یوں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں بھی نیک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6162۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے۔ بنی تمیم کے ایک شخص ذوالخویسرہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف سے کام لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے کچھ قبیلے والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے کو معمولی سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر کے پھل میں دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا، اس کی لکڑی پر دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا، پھر اس کے دندانوں میں دیکھا جائے اور اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، پھر اس کے پر میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، یعنی شکار کے جسم کو پار کرنے کا کوئی نشان۔ تیر لید اور خون کو پار کر کے نکل چکا ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، ایک خلیفہ پر متفق نہ ہوں گے۔ ان کی نشانی ان کا ایک مرد سردار لشکر ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑی کی طرح تھل تھل ہل رہا ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب انہوں نے ان خارجیوں سے نہروان میں جنگ کی تھی۔ مقتولین میں تلاش کی گئی تو ایک شخص انہی صفات کا لایا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ پستان کی طرح کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6163۔ ابن شہاب نے خبر دی، بیان کیا ان سے حمید بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تباہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس غلام ہے ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھ۔ اس نے کہا کہ اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہا کہ اتنا بھی میں اپنے پاس نہیں پاتا۔ اس کے بعد کھجور کا ایک ٹوکرا آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنے گھر والوں کے سوا کسی اور کو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سارے مدینے کے دونوں تنابوں یعنی دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا ہنس دیے کہ آپ کے آگے کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ فرمایا کہ جاؤ تم ہی لے لو۔ اوزائی کے ساتھ اس حدیث کو یونس نے بھی زہری سے روایت کیا، اور عبد الرحمن بن خالد نے زہری سے اس حدیث میں بجائے لفظ وہی حقا کے لفظ وہی لکا روایت کیا ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6164۔
ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا، ان سے عطا بن یزید لیثی نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ اس کی نیت ہجرت کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، ہجرت کو تو نے کیا سمجھا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر 7 سمندر پار عمل کرتے رہو، اللہ تمہارے کسی عمل کے ثواب کو ضائع نہ کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6165۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے واقد بن محمد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، ویلکم یا ویحکم۔ شعبہ نے بیان کیا کہ شک ان کے شیخ واقد بن محمد کو تھا، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اور نظر نے شعبہ سے بیان کیا ویحکم، اور عمر بن محمد نے اپنے والد سے ویلکم یا ویحکم کے لفظ نقل کیے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6166۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، ویلکا، تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ ہم نے عرض کیا، اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں۔ ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے، وہ میرے ہم عمر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کو بڑھاپا آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6167۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6168۔ شعبہ نے بیان، جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اس روایت کی مطابقت جریر بن حازم، سلیمان بن قرم اور ابو ایوانہ نے عامش سے کی، ان سے ابو وائل نے، ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6169۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ سفیان کے ساتھ اس روایت کی مطابقت ابو معاویہ اور محمد بن عبید نے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6170۔ عثمان مروزی نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں عمرو بن مرہ نے، انہیں سالم بن ابی الجعد نے اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقے نہیں تیار کر رکھے ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6171۔ سلم بن زریر نے بیان کیا، کہا میں نے ابو رجا سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا،
میں نے اس وقت اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بولا الدخ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل دور ہو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6172۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے۔ بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چند بچوں کے ساتھ بنی مغالہ کے قلعے کے پاس کھیل رہا ہے۔ ان دنوں ابن سیاد بلوغ کے قریب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اسے احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا، پھر فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے یعنی عربوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے دفع کر دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر ابن سیاد سے آپ نے پوچھا تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ الدخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور رہو، اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اسے قتل کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو اس پر غالب نہیں ہوا جا سکتا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6173۔ سالم نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اس کھجور کے باغ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ابن سیاد رہتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچے تو آپ نے کھجور کی ٹہنیوں میں چھپنا شروع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ دیکھے چھپ کر کسی بہانے ابن سیاد کی کوئی بات سنے۔ ابن سیاد ایک مخملی چادر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے تنوں سے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے بتا دیا کہ اے صاف، یہ اس کا نام تھا، محمد آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ متنبہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں اسے متنبہ نہ کرتی تو بات صاف ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6174۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں اس کی تمہیں ایک ایسی نشانی بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6175۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا ان لوگوں کو جو آن پہنچے، تو وہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ، خوشی سے مسلمان ہو گئے، ورنہ مارے جاتے شرمندہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قبیلہ ربی کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر لوگ حائل ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں جن میں لوٹ کھسوٹ نہیں ہوتی۔ آپ کچھ ایسی جچی تلی بات بتلا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو لوگ نہیں آ سکتے انہیں بھی اس کی دعوت پہنچائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کو ادا کرو، اور دبا، ہنتم، نقیر اور مزفت میں نہ پیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6176۔ سعید
یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6177۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6178۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6179۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، وہ یونس سے روایت کرتے ہیں، وہ زہری سے، وہ ابو امامہ بن سہل سے، وہ اپنے باپ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز یوں نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا، لیکن یوں کہہ سکتا ہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا۔ اس حدیث کو عقیل نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6180۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6181۔ معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگور عمب کو کرم نہ کہو، اور یہ نہ کہو کہ ہائے زمانے کے نامرادی، کیونکہ زمانہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6182۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں، کرم تو مومن کا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6183۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا لفظ کہتے نہیں سنا، سوا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تیر مار اے سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6184۔ یحییٰ بن ابی اسحاق نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں۔ راستے میں کسی جگہ اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ عنہا گر گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری سے فوراً اپنے کو گرا دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے، کیا آپ کو کوئی چوٹ آئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عورت کو دیکھو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھے اور اپنا کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہو گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ عنہا کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پالان مضبوط باندھا۔ اب آپ نے سوار ہو کر پھر سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، یا یوں کہا مدینہ دکھائی دینے لگا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے برابر کہتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6185۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔
ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو ابو القاسم کہہ کر نہیں پکاریں گے، کیونکہ ابو القاسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اور نہ ہم تمہاری عزت کے لیے ایسا کریں گے۔ ان صاحب نے اس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6186۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا کہ جب تک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں ہم اس نام پر تمہاری کنیت نہیں ہونے دیں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6187۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6188۔ سفیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم میں سے ایک آدمی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے اور نہ تیری آنکھ اس کنیت سے پکار کر ٹھنڈی کریں گے۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے لڑکے کا نام عبد الرحمن رکھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6189۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور انہیں ان کے والد مسیب رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے والد حزن بن ابی وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حزن بمعنی سختی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سہل بمعنی نرمی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام میرے والد رکھ گئے ہیں، اسے میں نہیں بدلوں گا۔ حضرت ابن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے تھے کہ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک ہمیشہ سختی اور مصیبت کا دور رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6190۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ منظر بن ابی اسید رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں جو سامنے تھی مصروف ہو گئے اور بچے کی طرف توجہ ہٹ گئی۔ ابو اسید نے بچے کے متعلق حکم دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے اسے اٹھا لیا گیا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو فرمایا بچہ کہاں ہے؟ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسے گھر بھیج دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا فلاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس کا نام منظر ہے۔ چنانچہ اسی دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہی نام منذر رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6191۔ محمد بن جعفر نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں عطا بن ابی میمونہ نے، انہیں ابو رافع نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام براہ تھا۔ کہا جانے لگا کہ وہ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6192۔ جبیر بن شیبہ نے خبر دی، کہا کہ میں سعید بن مسیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے دادا حزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو سہل ہو۔ انہوں نے کہا میں تو اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب نے کہا اس کے بعد سے اب تک ہمارے خاندان میں سختی اور مصیبت ہی رہی، حزونہ سے صعوبت مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6193۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن بشر نے، ان سے اسماعیل بن ابی خالد بجلی نے کہ میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا تھا؟
بیان کیا کہ ان کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی تھی، اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6194۔ عدی بن ثابت نے کہا کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ جب آپ کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی دایا مقرر ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6195۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو، کیونکہ میں قاسم تقسیم کرنے والا ہوں اور تمہارے درمیان علوم دین کو تقسیم کرتا ہوں۔ اور اس روایت کو انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6196۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے نام پر نام رکھو لیکن تم میری کنیت نہ اختیار کرو، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جس نے قصداً میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6197۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور ایک کھجور اپنے دہان مبارک میں نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر اسے مجھے دے دیا۔ یہ ابو موسیٰ کی بڑی اولاد تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6198۔ ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے زائدہ نے، کہا ہم سے زیاد بن علاقہ نے، کہا ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن ہوا تھا۔ اس کو ابو بکرہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6199۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکوع سے اٹھایا تو یہ دعا کی، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکے میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے۔ اے اللہ ان پر یوسف کے زمانے جیسا قحط نازل فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6200۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6201۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا مسافروں کے سامان کے ساتھ تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انجشا عورتوں کے اونٹ کو ہانک رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجش ذرا اس طرح آہستگی سے لے چل جیسے شیشوں کو لے کر جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6202۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا، بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اس سے مزاحن فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے، آپ اس بستر کو بچھانے کا حکم دیتے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، چنانچہ اسے جھاڑ کر اس پر پانی چھڑک دیا جاتا، پھر آپ کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6203۔ ابو حازم نے بیان کیا ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خفا ہو کر وہ باہر چلے آئے
اور مسجد کی دیوار کے پاس لیٹ گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے اور فرمایا کہ یہ تو دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیٹھ مٹی سے بھر چکی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے پیار سے فرمانے لگے، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جو اپنا نام ملک الاملاک شہنشاہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6205۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام، اور کبھی سفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ناموں جمع کے صیغے کے ساتھ میں اس کا نام ہوگا جو ملک الاملاک اپنا نام رکھے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابو زناد کے غیر نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے شاہنشاہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6206۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام، اور کبھی سفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ناموں جمع کے صیغے کے ساتھ میں اس کا نام ہوگا جو ملک الاملاک اپنا نام رکھے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابو زناد کے غیر نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے شاہنشاہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6206۔ عبد الملک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن حارث بن نوفل نے اور ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جناب ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہیں جہاں ٹخنوں تک آگ ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقے میں رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6208۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، راستے میں ہدی خوان نے ہدی پڑھی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انجشا، شیشوں کو آہستہ آہستہ لے چل، تجھ پر افسوس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6209۔ ثابت بنانی نے بیان کیا، ان سے انس و ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں تھے، انجشا نامی غلام عورتوں کی سواریوں کو ہدی پڑتا لے کر چل رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، انجشا، ان شیشوں کو آہستہ لے چل۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مراد عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6210۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہدی خاں انجشا نامی تھے، ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انجشا، آہستہ چال اختیار کر، ان شیشوں کو مت توڑ۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مراد کمزور عورتیں تھیں کہ سواری سے گر نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6211۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ مدینہ منورہ پر ایک رات نامعلوم آواز کی وجہ سے ڈر طاری ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر واپس آ کر فرمایا، ہمیں تو کوئی خوف کی چیز نظر نہ آئی، البتہ یہ گھوڑا تو گویا دریا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6212۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کی پیشین گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات سچی بات ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے،
اور پھر اسے اپنے ولی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اسے ایک سچی بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6213۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے پاس وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے پھر اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6214۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات میمونہ خالہ کے گھر گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا یا اس کا بعض حصہ رہ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس آیت کی تلاوت کی، بلا شبہ آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6215۔ ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کو پانی اور کیچڑ میں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کا دروازہ کھلوانا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے۔ میں گیا تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے۔ اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہی کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری سنا دے ان آزمائشوں کے ساتھ جس سے دنیا میں انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ میں گیا تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے لیے بھی میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور وہ بات بھی بتا دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا خیر، اللہ مددگار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6216۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کو آپ زمین پر مار رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ طے نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو ویسی ہی توفیق دی جائے گی، جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ واللیل میں ہے کہ جس نے اللہ خیرات کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6217۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے کتنے خزانے آج نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح کے فتنے بھی اتارے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اور ابن ابی ثور نے بیان کیا، ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6218۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے دوسری سند اور ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابی عتیق نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے امام زین العابدین علی بن حسین نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ عشاء کے وقت تھوڑی دیر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیں اور واپس لوٹنے کے لیے اٹھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑ آنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچیں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا تو ادھر سے 2 انصاری صحابی گزرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے بڑھ گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا میری بیوی ہیں۔ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان پر بڑا شاق گزرا، لیکن آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6219۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے قتادہ نے، انہوں نے عقبہ بن صہبان ازدی سے سنا، وہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے نقل کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، البتہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6220۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اصحاب چھینکے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے سے دیا، اور دوسرے کا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے اس کا جواب دیا، اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ چھینکنے والے کو الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے اور سننے والوں کو یرحمک اللہ سے جواب دینا اسلامی تہذیب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6221۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 کاموں سے روکا تھا۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی مزاج پرسی کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں سے روکا تھا۔ سونے کی انگوٹھی سے، یا بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم اور دباج اور سندس، دباج سے باریک ریشمی کپڑا پہننے سے اور ریشمی زین سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6222۔ سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اس کا جواب یرحمک اللہ سے دے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہا 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 کہتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6223۔ عبداللہ بن دینار نے خبر دی، وہ ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی، راوی کو شبہ تھا، یرحمک اللہ کہے۔ جب ساتھی یرحمک اللہ کہے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھے اور تمہارے حالات درست کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6224۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو آدمیوں نے چھینکا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کی چھینک پر نہیں کہا۔ اس پر دوسرا شخص بولا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان کی چھینک پر یرحمک اللہ فرمایا لیکن میری چھینک پر نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے نہیں کہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6225۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے، لیکن جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق اسے روکے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6226۔